بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں محبوب ستار۔ سیکنڈ لاسٹ سبق کے حوالے سے ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ ہم پہنچے تھے صفحہ نمبر 82 پر۔ صفحہ نمبر 82 کا پہلا پیراگراف ہم پڑھ چکے تھے۔ یہ بات ہو رہی تھی افغانستان کے سفر نامے کے حوالے سے اور پھر وہاں پر پڑنے والی سردی کے حوالے سے مزاحیہ انداز میں ابن انشا بیان کر رہے تھے۔ ہم پہلا پیراگراف ہم پڑھ چکے تھے صفحہ نمبر 82 پر۔ دوسرا پیراگراف آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ سارے ساز و سامان سے لیس ہو کر دم تحریر ہم پشاور میں پڑھے ہیں۔ لیس ہو کر یعنی تیار ہو کر یا سارا سامان لیے ہوئے، دم تحریر لکھتے وقت جب یہ لکھا جا رہا ہے کہتا ہے ہم پشاور میں موجود ہیں۔ یہ ڈین ہوٹل کا کمرہ 47 ہے۔ آتش دان میں آگ دہک رہی ہے، جس طرح ہمارے گاؤں کے فتح دین درزی نے کراچی میں ایف ڈین اینڈ سنز ٹیلرز اینڈ آؤٹ فٹرز کے نام سے اپنی دکان لگائی اور چمکائی ہے۔ اس سے ہم سمجھتے تھے کہ ڈین ہوٹل بھی کسی احمد دین یا نور دین کا ہوگا، لیکن ہوٹل کا ناک نقشہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی کسی انگریز بہادر کی ملکیت رہا ہے۔ لان کشادہ، احاطہ کشادہ، کمرے کشادہ، ہر چیز کشادہ ہے سوائے مالکوں کے دل کے، کیونکہ ہمارے کمرے میں بجائے غالیچوں کے ان کی کترنیں پڑی ہیں۔ ٹھنڈے کمرے کے فرش پر ان پر پاؤں رکھتے ہوئے یوں گزرنا پڑتا ہے جیسے کیچڑ میں پڑی ہوئی اینٹوں پر بچتے بچاتے قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ لاؤنج یعنی یہ حاشیہ دے کر اس کی وضاحت نیچے کی گئی ہے، انتظار گاہ کو لاؤنج کہتے ہیں۔ آج کل تو لاؤنج ہی ہر کوئی سمجھتا ہے، انگریزی کا دور دورہ ہے۔ کہ قالین بھی گھسے پھٹے ہیں اور عظمت رفتہ کی کہانی کہہ رہے ہیں، یعنی گزری ہوئی عظمت کی، کہ کبھی یہ عظیم ہوا کرتے تھے اور شاندار ہوا کرتے تھے اور اب ان کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہے۔ جدید ہوٹلوں کی سی نہ اس میں شان ہے نہ آسائش۔ اپنی عمر طبیعی عمر، فزیکلی عمر میں سے جو عمر ان کو قدرت کی طرف سے ملی ہے، ان میں سے یہ کچھ ہنس کر گزار چکا ہے اور کچھ رو کر گزار رہا ہے۔ سید محمد جعفری نے جو مصرع پرانے کوٹ کی مداح میں لکھا تھا، ہمیں اس ہوٹل کو دیکھ کر یاد آیا۔ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ سید محمد جعفری ایک مزاحیہ شاعر ہیں۔ ان کا یہ جو نظم ہے پرانا کوٹ، بڑی مشہور ہوئی اردو ادب میں، اس کے چند مصرے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، سلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے یہ، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ نہ دیکھ کوہنیوں پہ اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ تو اس نظم میں جو کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے، یہ یہاں پر جو ہے وہ یہ شعر تضمین کیا گیا ہے۔ تضمین اس وقت کیا جاتا ہے جب ہم تو یا پھر حوالے کے طور پر یہاں پر انہوں نے دیا ہے۔ جب ہم تحریر میں کسی دوسرے کا شعر مصرع ہم لکھیں گے تو اس کو ہم تضمین ہی کہیں گے۔ اچھا، اس پیراگراف میں جو انہوں نے ڈین ہوٹل کے حوالے سے بتایا کہ ہمارے ہاں انگریز ایک عرصے تک 100 سال تک، اس سے بھی پہلے 1757 میں انہوں نے بنگال فتح کیا تھا، وہاں پر اپنی پہلی حکومت بنائی تھی۔ اس سے بھی پہلے وہ اپنے پنجے یہاں پر ہندوستان میں جما چکے تھے۔ وہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں آئے اور پھر تجارتی مشن لے کر آئے اور تجارت ہی کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں حکومت کر کے ہم بہترین تجارت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر 1757 میں بنگال میں بنائی، پھر آہستہ آہستہ یہاں کے حکمرانوں کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے 1857 میں حکومت بنائی، پہلی 1757 میں، اور پھر باقاعدہ حکومت جو بہادر شاہ ظفر کو گرا کر بنائی تھی وہ 1857 تھی۔ اس کے بعد پھر وہ یہاں پر 1947 تک جو ہے وہ حکومت کرتے رہے، اور مشہور تو یہ رہا کہ اب تک بھی وہی حکومت کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کی ساری پالیسیاں آج تک ہم پر جو ہے وہ مسلط ہیں۔ تو محکوم ہمیشہ جو ہے وہ حاکم کی نقل کرتا ہے اور حاکم کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ محکوم قومیں بیچاری اس حوالے سے احساس کمتری کا شکار میں
احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں وہ پھر بہت جلد متاثر ہوتی ہیں، اور خصوصاً انگریزوں کی چمک دمک سے اور ان کے جو ہے وہ صورت سیرت سے، اور پھر اس کے ساتھ ان کی زبان و بیان سے یہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے۔ آج کل یہ تو ان کے دور کی بات ہے، یہ ابن انشا کے دور کی، کہ فتح الدین درزی نے کراچی میں ایف ڈین اینڈ سنز ٹیلرز اینڈ آؤٹ فٹرز کے نام سے اپنی دکان لگائی اور چمکائی ہے۔ یعنی سیدھا سادہ فتح الدین درزی گھر بھی رکھا جا سکتا تھا یا ٹیلر بھی رکھا جا سکتا، لیکن انہوں نے مکمل وہ انگریزی عبارت چرائی۔ اب دیکھیں آج کل ہمارے اسکولوں کے نام دیکھ لیں، ہمارے کالجوں کے نام دیکھ لیں، ہماری گلیوں کے نام دیکھ لیں، گلیوں کو اگر آج کے بچوں کو کہیں فلاں گلی میں، تو وہ کہتے ہیں گلی کیا ہوتی ہے، تو پھر بتانا پڑتا ہے کہ سٹریٹ، جی اسٹریٹ کو۔ تو اسی طرح جو ہے وہ مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ سارے مقامی زبان میں اب کوئی نہیں جانتا کہ جی یہ نائی کیا ہوتا ہے، سارے کہتے ہیں جی ہیئر ڈریسر، اور اسی طرح جو ہے وہ دھوبی کو ڈرائی کلینر کے نام سے، اور اسی طرح یہ مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ساری اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اور انگریزی زبان اور ان کے اسم جو ہے وہ ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے باتوں باتوں میں ہمارا یہ رویہ بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو شاندار عمارت اور رکلان کشادہ، احاطہ کشادہ، کمرے کشادہ، ہر چیز کشادہ تھی، اور پھر یہ بتایا کہ یہ واقعی کسی گورے کی یادگار ہے۔ تو انگریزوں نے جہاں پر بہت سارے اپنے مفادات کے لیے کام کیے، وہاں پر ہندوستان کے لوگوں کو جدید طرز رہن سہن سے بھی روشناس کرایا، اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ مہذب زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی بہرحال ایک یہاں پر اس دھرتی پر پیغام چھوڑ کر گئے۔ لیکن ان کے جاتے ہی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نہری نظام پر جو ان کے بنگلے بنے ہوئے تھے، اور باقی جو ان کے ہیڈ وغیرہ بنے ہوئے تھے، اور باقی جو ان کی اسٹیشن جو اپنے عہد میں وہ چھوڑ کر گئے، ریلوے کا نظام، ان کو بدنصیبی سے اور بدقسمتی سے ہم سنبھال تک نہیں سکے۔ اور وہ دیکھیں ایسی عظیم الشان عمارات ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ان کا اب ہمیں ملبہ نظر آتا ہے، اور ان کی دیکھ بھال نہیں کی گئی۔ کیسے کیسے باغات اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ وہ لوگ لگایا کرتے تھے، اور ایک شاندار رہن سہن کا تصور وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی یہاں پر پھر جاگیردارانہ نظام، اور پھر اس کے بعد بے عملی کی زندگی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اور ہم ان کی یادگاروں کو بھی نہیں سنبھال سکے، اور ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ طرح طرح کے مسائل اور مصائب نے ہمیں گھیرے میں لے لیا، جس کی وجہ سے ہم اس طرح سے آگے نہ بڑھ سکے جس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اچھا جی، ہم آگے پڑھتے ہیں۔ باوجود فون کرنے کے کوئی دوست پشاور میں نہ مل سکا، لیکن پشاور والوں کی عالی حوصلگی سے ہم کما حقہ متاثر ہو چکے ہیں۔ کما حقہ یعنی جتنی قدرت رکھتے ہیں ہم، عالی حوصلگی، کتنے اعلیٰ حوصلہ اور بلند حوصلہ لوگ ہیں، ان سے ہم متاثر ہو چکے ہیں۔ ہمیں PIA کے دفتر جانا تھا، کسی نے بتایا کہ انٹرنیشنل ہوٹل میں ہے۔ ہم نے اپنے ہوٹل کے کاؤنٹر پر جا کر پوچھا کہ کتنی دور ہے یہ جگہ، تو کاؤنٹر کلرک نے بتایا کہ جناب بالکل ہمارے پچھواڑے ہے، بس کوئی ایک فرلانگ ہوگی۔ فرلانگ بھی جو ہے یہ ڈسٹینس ناپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ آپ ہوٹل کے دروازے سے نکل کر بڑی سڑک پر آئیے اور بائیں ہاتھ کو چلیے، بس سامنے ہی تو ہے۔ جب ہم اس ہدایت کے مطابق کوئی 55 میل کی مسافت طے کر چکے، یہ 1.25 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے، تو 55 میل آپ دیکھ لیں، تقریباً 1 کلومیٹر کی مسافت یعنی سفر طے کر چکے۔ ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا PIA کا دفتر، اجی وہ تو یہ رہا، آپ کو اسی راستے پر ایک سینما ملے گا، اس کے بعد بس PIA کا دفتر ہے۔ اور واقعی اس جگہ سے کوئی آدھ میل آگے ہمیں وہ دفتر مل گیا۔ یہ جگہ واقعی ڈین ہوٹل کے پچھواڑے میں ہے، یعنی پچھلی طرف، لیکن ایسا ہی ہے جیسے کراچی کے پچھواڑے میں کاٹھیا واڑ ہے۔ کاٹھیا واڑ جو کہ ہندوستان کا علاقہ ہے، یعنی بہت دور ہے، اور لاہور کے پچھواڑے میں تبت پڑتا ہے، اور تبت جو کہ چین کا علاقہ ہے، تبت یعنی لاہور سے تبت کا کتنا فاصلہ ہے، تو کہتے ہیں ایسے ہی ہمیں لگا کہ جیسے یہ فاصلہ ہے، یعنی ہمیں بتایا گیا کہ نزدیک ہے لیکن فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ انسان عالی حوصلہ ہو تو اسے میل اور فرسنگ کے فاصلے، فرلانگیں اور غز ہی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بات ایک شاندار بات آ گئی، تشریح طلب بات ہے کہ انسان میں اگر حوصلہ ہو، بلند حوصلہ رکھنے والا انسان ہو، تو اس کو میل اور فرسنگ کے فاصلے
یعنی طویل فاصلے بھی مختصر لگتے ہیں۔ ہمت رکھنے والے اور کوشش کرنے والے، جیسے وہ مجروح سلطان پوری نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو اکیلے بھی منزل کی طرف جو بڑھنے والے، آگے جستجو کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور کاروان بھی بنتا ہے۔ بشیر بدر کی، غالباً بشیر بدر کی ہے یا پھر قتیل شفائی کی غزل ہے، بڑی خوبصورت غزل ہے۔ اس کا ایک شعر اسی حوالے سے کہ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ تو منزل پر نظر رکھنے والوں کو میل کے پتھر سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ جستجوئے دوام کرتے ہیں۔ حضرت اقبال نے بھی کہا تھا کہ جو ہے وہ انسان اگر کوشش اور ترقی کرنا چاہتے، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ تو سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ ہے یقین محکم، پختہ یقین پختہ ہونا چاہیے اپنی صلاحیتوں پر بھی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر بھی، کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیس الانسان الا ما شاء اللہ ما شاء، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس دنیا کا نظام ہی یہ ہے کہ جس چیز کے لیے آپ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے پتہ نہیں کہاں یہ ایک مصرع پڑھا تھا، ہاں جی، ایک جو ہے وہ ناول ہے الکیمسٹ، جو کہ برازیلین ایک مصنف نے لکھا، الکیمسٹ، الکیمیا کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں ایک میں نے اسی طرح کا جملہ پڑھا تھا کہ جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بے انتہا محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو قدرت کی تمام چیزیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کی مددگار بن جاتی ہیں۔ یعنی جب آپ بلند حوصلے کے ساتھ کسی مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی اور قدرت بھی جو ہے وہ اس معاملے میں آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کے حوصلے کو دیکھتے ہوئے۔ ہمارے ہاں چونکہ مشرق میں ایک بیماری یہ ہے کہ یہاں پر دل بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سی بات پر دل ٹوٹ جاتا ہے، ایک چھوٹے سے نقصان پر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی محمود غزنوی نے 17 حملے کیے اور پورے ہندوستان کو فتح کر کے سومناتھ کے مندر تک پہنچے۔ ہم پہلے دوسرے حملے میں ہی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی مسلسل محنت کرنے والے اور کوشش کرنے والے لوگ یا قومیں تھیں وہ ہمیشہ جو ہے انہوں نے اپنے مقام حاصل کیا اور ان کے لیے طویل سفر بھی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ آہستہ آہستہ چلنا ضروری ہے، سفر ہے شرط، مسافر نواز بہو تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ اس لیے جو اعلیٰ حوصلہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑے بڑے سفر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور ان کے لیے راستے سمٹ جایا کرتے ہیں اور منزل سامنے آ جاتی ہے، اور ہمیشہ منزل کو حاصل کر کے انسان راستے کی تمام مسافت کو بھول جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس میدان میں ہیں، میں ایک پڑھانے والا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی اسٹڈی کو اور اپنے مطالعے کو اور زیادہ سے زیادہ بڑھاؤں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں، اور آپ چونکہ پڑھنے والے ہیں تو جس کلاس کے ہیں اسی کلاس میں، اسی سبجیکٹ میں، انہی علوم میں آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، کوشش کریں، مقصد بنائیں، منزل بنائیں اور اس کے لیے جو ہے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور قدرت بھی منزل حاصل کرنے میں ہمارا ساتھ دے گی۔ اب آگے دیکھیے کہ ہمارا پشاور کی مزید سیر کرنے کا بھی ارادہ تھا، لیکن ایسے ایک مثال سے خائف ہو گئے، کیونکہ ہم ان بزرگ سے پوچھتے کہ درہ خیبر کتنی دور ہے تو یقیناً یہی فرماتے کہ بس 2 منٹ کا راستہ ہے، سیدھے سڑک پر چلے جائیے، اگلے چوک پر داہنے ہاتھ کو درہ خیبر ہی تو ہے۔ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ، پٹھان اور باقی ہند کو جتنے بھی لوگ ہیں پہاڑوں میں رہنے والے، وہ مشقت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ پیدل چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آج کل سڑکیں بن گئی، ورنہ پہاڑی علاقوں میں تو چھوٹے چھوٹے راستے اور پگڈنڈیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہاں جانے کے لیے بنی ہوتی ہیں، اور پہاڑ کے اوپر تک لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں
اور وہاں تک جو ہے وہ پیدل آتے جاتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ پیدل چلنا کوئی مشکل نہیں، ان کے لیے طویل سفر بھی جو ہے وہ آسان سفر بن جاتا ہے۔ پشاور کے ہوائی اڈے پر ہم نے اپنے ہم سفروں میں سے ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ کو دیکھا۔ ادھیڑ عمر یعنی جو کہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو، کہ لمبی سرخ داڑھی ہے اور سر پر بھی کنگھی سے بے نیاز بالوں کا جھاڑ کھڑا ہے، تھوڑا لنگڑاتے ہیں اور چھڑی لے کر چلتے ہیں، پھولدار واسکٹ پہنے ہوئے تھے، یعنی ان کی وضاقتہ شکل صورت، ساج دھاج یعنی بناوٹ سجاوٹ سب سے الگ تھی۔ ہم PIA کے کاؤنٹر پر اپنا ٹکٹ دکھا رہے تھے کہ وہ مسکراتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور فرمایا، تمہارے پاس یہ SAS یعنی سیکنڈ نیوین ایئر سروس کا ٹکٹ کہاں سے آ گیا؟ ہم نے بتایا کہ یونیسکو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونیسکو کے جو ہے وہ پاکستانی شاپ کے یہ سیکٹری بھی رہے ہیں، جنرل سیکٹری، اس حوالے سے یہ مختلف ممالک کا سفر کرتے رہے۔ جس کی طرف سے ہم نے یہ سفر اختیار کیا ہے اس نے پیرس سے اس کا انتظام کیا تھا۔ بولے مجھے یوں، فرانس کا غالباً دارالحکومت ہے پیرس، بولے مجھے یوں جستجو ہوئی کہ میں ڈنمارک کا ہوں اور SAS میرے وطن کی کمپنی ہے۔ ڈنمارک بھی ایک ملک ہی ہے۔ اس پر بات چلنے کے لیے ہم نے انہیں بتایا کہ آپ کے وطن کی زیارت بھی ہم کر چکے ہیں، کوپن ہیگن کے علاوہ السینور بھی گئے تھے۔ یہ ہیملیٹ کا جہاں پر قلعہ ہے اس جگہ کا نام، ان کی ایک جگہ ہے السینور، جہاں ہیملیٹ کا قلعہ ہے اور جہاں سے سمندر پر سویڈن نظر آتا ہے۔ سویڈن، ڈنمارک اور ناروے وغیرہ ساتھ ساتھ ہی ہیں، بس درمیان میں سویڈن کے اور ڈنمارک کے سمندر پڑتا ہے، یعنی یہ مختلف ممالک کا سفر کرتے رہے تو اس حوالے سے بتاتے رہے۔ بولے مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساری عمر ڈنمارک میں گزار کر السینور آج تک نہیں دیکھا۔ ہم نے یہ کہہ کر ان کی ڈھارس بندھائی۔ ڈھارس بندھانا حوصلہ دینا کہ ہم نے بھی کراچی میں آدھی عمر گزار دی ہے لیکن منگو پیر نہیں گئے۔ منگو پیر کراچی کی کچی آبادی کا علاقہ ہے جہاں پر جو ہے آپ کو آئے دن خبریں ملتی ہیں، کچرا، گندگی، ٹوٹی پھوٹی گلیاں، گٹر کا ابلنا، پانی کا کھڑے ہونا اور یہ سارے مسائل جو ہیں وہاں پر آپ کو، اب تو ماشاءاللہ سے اس حوالے سے سارا کراچی ہی خود کفیل ہو چکا ہے اس معاملے میں، گٹر کی بندش کے حوالے سے اور جو ہے وہ نالوں کے اوور فلو ہونے کے حوالے سے اب تو ڈیفنس بھی جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے اسے بھی، لیکن منگو پیر سب کا استاد ہے کراچی میں۔ زیادہ تفصیل میں ہم نہیں گئے تاکہ ہمارا منگو پیر ان کے السینور کے مقابلے میں کچا نہ پڑ جائے، شرما نہ جائے، کہیں جو ہے وہ منگو پیر یہ نہ کہے کہ جی کہاں السینور اور کہاں میں، یہ ڈاکٹر گولڈبرگ تھے۔ اب اس میں انہوں نے باتوں میں کراچی کی صورتحال بھی بیان کر دی اور ہم کتنے صاف ستھرے ہیں اور کس طرح سے جو ہے ہمارے حکومتی انتظام شاندار ہیں اور ہمارے لوگوں کو کیا کیا سہولیات میسر ہیں، ان کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ان 2 لائنوں میں ہمارے سامنے ایک مکمل تصویر کھینچ دی ہے ابن انشا نے۔ آپ دیکھتے جائیں اور مسکراتے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ، باقی انشاءاللہ یہاں سے ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔